میرے کریم فرماتے ہیں رب قیامت کے دن بندوں سے فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہیں بنائی تھی؟ کبھی اندھے سے مل کے دیکھے نا، کبھی بہرے سے بات کر کے دیکھے نا۔ رب فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے کان اور آنکھیں نہ بنائی تھی؟ اللہ فرمائے گا کیا میں نے تیرے لیے جانوروں کو، کھیتوں کو مسخر نہیں کیا تھا؟ ہر جانور پر تو سواری کرتا ہے، جانوروں کے گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، کھیت کے اندر ہل چلاتا ہے، اناج ہے، پھل ہیں، سبزیاں ہیں۔ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جو کچھ ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا۔ اللہ فرمائے گا تیرے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائی، تیرے لیے مسخر کیا جانوروں کو، تیرے لیے مسخر کیا کھیتوں کو۔ پھر رب کہے گا میں نے تجھے خوشحالی دی، میں نے تجھے سرداری دی۔ پھر اللہ فرمائے گا یہ بتا کیا تجھے مجھ سے ملنے کا یقین نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ خبر نہیں تھی کہ تیری رب سے بھی ملاقات ہوگی؟ تجھے اللہ کے حضور بھی حاضر ہونا ہے، تجھے اس کا یقین نہیں تھا؟ اور حدیث پاک کا جو آخری جملہ ہے وہ ہر دل پر دستک دیتا ہے۔ حضور فرماتے رب فرمائے گا میں بھی آج تجھے اسی طرح ہی فراموش کر دوں گا جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا تھا۔ جا، تو نے اگر مجھے بھلا دیا تھا آج میں نے بھی تجھے فراموش کیا۔ دعا کرو ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو۔ ہم تو مالک کے کرم کی امید پر ہی قبر میں جائیں گے، اس کی رحمت کی امید پر ہی میدان محشر میں کھڑے ہوں گے۔ باقی پتہ سارا ہے سردار نو کیتی ادا ایدہ پردہ پایا ہی تیرا پلا ہوسی۔ خبر تو ساری ہے، پتہ تو سارا ہے، علم تو سارا ہے۔ سب سے زیادہ ہم جانتے ہیں کہاں کہاں نافرمانی ہوئی۔ یاد رکھنا اس کے حضور کھڑے ہونا ہے، اللہ کے حضور جواب دینا ہے۔ اگر ظلم کیا ہے ملازم پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، ظلم کیا ہے گاہک پر تو جواب پھر بھی دینا ہے، اگر ظلم کیا ہے پڑوسی پر تو جواب پھر بھی دینا ہے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم، اپنے لفظوں میں بات کروں، اللہ کہتا ہے محبوب میں نو تیرے رب دی قسم میں انہوں پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا میں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ اما کانوا یعملون، جو یہ عمل کرتے تھے پوچھوں گا، سوال کروں گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اگر ظلم کیا ہے بیوی پر حساب پھر بھی دینا ہے، اگر وراثت کی تقسیم پر زیادتی کی ہے بہن بھائیوں سے حساب پھر بھی دینا ہے، اگر تربیت ٹھیک نہیں کی اپنے بچوں کی تو حساب پھر بھی۔ تم سربراہ تھے ایک ادارے کے، تمہارے پاس امانتیں آتی تھی، بچے پڑھتے تھے، مجموع کے مجمع تم سے عقیدتیں رکھتے تھے، لوگ تمہیں نیک سمجھتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، پھول پھینکتے تھے، تم نے بڑی عزتیں سمیٹی، تم نے خوشحالیاں اور سرداریاں سمیٹی۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ، تمہیں حساب دینا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ حساب کے ڈر سے کانپ گئے۔ بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی حرم مکہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہنے لگے مہربانی کرنا مجھ سے حساب نہ لینا۔ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں میں حرم میں تھا، اپنے حجرے میں تھا، کسی کے چیخنے کی آواز آئی یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، حساب والے دن میرے اوپر نرمی کرنا۔ فرماتے میں نے کہا کوئی گناہگار آہوزاری کر رہا ہے، میں جا کے تسلی دیتا ہوں۔ اور جب میں نے جا کے چہرہ دیکھا فرماتے کلیجہ پھٹ گیا، وجود کانپ گیا، اور میں اس دعا کرنے والے کے قدموں سے لگ گیا۔ لوگوں تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا جو دہائی دے رہا تھا کہ مالک حساب نہ لینا؟ وہ حسین کا کربلا میں تنہا بچ جانے والے صاحبزادہ امام زین العابدین تھے، وہ شیر خدا کا پوتا، فاطمہ کا جگر پارا، تعلیم امت کے لیے
हरम मक्का में अल्लाह के हुजूर आहुजारियां करता है, मालिक वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान। अल्लाह कहता है जो मेरे सामने खड़े होने से डरेगा मैं 2 जन्नतें दूंगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हरम मक्का में कहते हैं मालिक हिसाब न लेना, मेहरबानी करना, पर्दे रखना। ज़ैनुल आबिदीन आपका तो पल्लू पकड़ के सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, आपके तो कदमों से लग लग के हमारे बाप हमारे दादा जन्नत में जाएंगे, आपकी दादी सैयदा पाक के आंचल में छुप के तो हमारी बेटियां पनाह मांगेंगी, हमारी माएं उनके कदमों से लगेंगी तो जन्नत के रास्ते खुलेंगे। उम्मत को तालीम देते हैं डरो ना, अपनी जिंदगी सवारो ना, अपने शब रोज पर तवज्जो करो, बदल ना जाए यार। अब कुछ अपनी आखिरत का तसव्वुर न बनाए, कुछ अपने रब से माफी ना मांगे, कयामत में हिसाब देना। वो कहता है तुम्हें सामने, और नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस आसार और सारी चीजें सामने रख के उलमा ने एक नतीजा निकाला है। फरमाया कयामत के दिन सबसे पहला हिसाब उलमा का होगा, इन्होंने इज्जतें ज्यादा समेटी है ना। यहाँ एक दफा एक एमपीए साहब आए टाइम लेने के लिए, मैंने माजरत कर ली, मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, तो मुझे कहने लगे लोग तो हमारे पीछे भी बड़े हैं। मैंने कहा आपको लोग वोट देते हैं, हम पर लोग जान देते हैं। इतनी अगर सादतें समेटी है तो फिर सुनो ना, जिन्होंने ये दावे किए हैं कि हम दीनदार हैं। फरमाया पहला हिसाब उलमा का होगा, दूसरा हिसाब मुजाहिदीन का होगा, तीसरा मालदारों का होगा। और फरमाया यहाँ तक कि अल्लाह तो सुबह क़यामत अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी तबलीग के बारे में सवाल करेगा। हर एक से सवाल होना है, हम अपनी अपनी तैयारी करें क़यामत के रोज के लिए, आखिरत के दिन के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और हर नफ्स ये सोचे कि मैंने आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। आओ आज अपने अपने आमाल का जायजा ले। हमारे लिए आज शाम खाने में क्या है ये सबको पता है, इस माह मेरे घर में क्या आमदन है क्या खर्च है ये सबको पता है। लेकिन रब कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ये भी देख तूने अपनी कब्र के लिए आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए आगे क्या भेजा है। ये देख कयामत वाले दिन के लिए तेरे पास सरमाया क्या है, वहां जब अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है तेरे पास पेश करने को क्या है। जनाब सिद्दीक के पास पेश करने को वफा है, उम्मत की खिदमत गुजारी है जनाब उमर के पास, जनाब उस्मान गनी के पास सखावत है। मौला अली ने हर मैदान में तलवार चला के इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। हुसैन इब्ने अली ने सर देकर अल्लाह के हुजूर नजर पेश की है। मैं भी सोचूं ना यार, आप भी सोचे ना, नेमतों की बहुतात कितनी, हमारी भरी हुई तिजोरियां, हमारे आंगन में खेलती हमारी औलादें, हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्तों की लाइनें, हमारे दस्तरखान पर बिछी हुई नेमतें, हमारा तंदुरुस्त वजूद, हमारी बोलती जुबान, हमारी देखती आंखें, हमारे सुनते कान, हमारी सांस लेती रूह, इस सारे वजूद से हमने क्या इकट्ठा करके अपनी आखिरत के लिए भेजा है। सुबह कयामत के लिए हमने सामान क्या किया है। अल्लाह के हुजूर जब हमें जवाब देना है तो हमारे दामन में क्या है, क्या पेश करना है। आज अपने दिल से अपनी रूह से ये सवाल हमें जरूर करना है, और एक बार नहीं 100 बार करना और बार बार करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर फरमाते 5 सवाल पूछेगा रब कयामत के दिन, और जब तक तुम इन सवालों के जवाब नहीं दोगे तुम्हें हिलने नहीं दिया जाएगा। एक ये पूछा जाएगा उम्र कहाँ गुजरी, सारा वक्त जाया हो गया मोबाइल पे, सारा टाइम जाया हो गया खुशगपियों में,
शुगल मेला आना जाना, उम्र सारी कीमती वक्त जाया कर दिया। और फिर एक सवाल, इसी सवाल से मुतलका दूसरा होगा, जवानी कहाँ गुजारी? वो सारी खेल कूद में गुजर गई, लहवो लाभ में गुजर गई, गेमों में गुजर गई, ये सवाल होगा। और तीसरा सवाल रब पूछेगा, बताओ ना माल कहां से कमाया, जराए आमदन बताओ, दुनिया में तो तुमने धूल झोंक ली, जहां धोखनी थी यहां बताओ कहां से कमाया, और कमा कर भी तुम मालिक नहीं हुए। चौथा सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ माल खर्च कहां किया। और मेरे नबी पाक फरमाते हैं, पांचवा सवाल ये होगा, ये बताओ अपने इल्म पर अमल कितना किया। लेक्चर देना आसान है, तकरीर करना आसान है, वाज करना आसान है, समझाना आसान है, फेसबुक पर अच्छी नसीहत लिख देना आसान है, रोज सुबह व्हाट्सएप पे सबको बेहतरीन नसीहतें भेजना आसान है। लेकिन कयामत के सवालों में से एक मोतबर सवाल है, बुखारी में मौजूद है। 5 सवालों में से आखिरी सवाल ये है कि जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जो तुमने सीखा था, जो तुमने पढ़ा था, उस पर तुम्हारा अमल कितना था। किसको नहीं पता नमाज फर्ज है, किसको नहीं पता वालिदैन की खिदमत करना जरूरी है, हलाल हराम की तमीज से कौन आगाह नहीं है, कौन नहीं जानता कि मेरा रवैया तल्ख है, लोगों को तकलीफ देता है, कौन नहीं समझता कि मेरी फलां फलां चीज की वजह से फलां फलां लोग तड़पते हैं, सिसकते हैं, रोते हैं। बहुत सारों को पता है कि मेरी बीवी, मेरे बच्चे, ये कुछ औरतों को पता है मेरा शौहर, मेरे खानदान वाले मेरी वजह से तकलीफ में, बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे पड़ोसी तकलीफ में, बहुत सौ को पता है मेरी वजह से मेरे मुलाजम तकलीफ में है। तुमसे पूछा जाएगा अपने इल्म पर कितना अमल किया। वो जो तुम जानते थे, जितना तुम्हें शऊर था, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में क्या हो रहा है, तकरीरें, वाज़ो नसीहत, फकत वाज़ो नसीहत। इकबाल कहते हैं, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। और ये देखना क्या कहते हैं, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। और इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, बड़ी सोनी बातें करनी आती है हमें। इकबाल बड़ा उपदेशक है, ये मन बातों में मोह लेता है, पर गुफ्तार का काजी है ये बना, किरदार का गाजी बन न सका। गुफ्तार का काजी गाजी बनना आसान है, लेकिन अपने अमल में निखार लाना। हाँ, सबसे पहले 2 चीजों का हिसाब होना क़यामत में, याद रखिएगा। आमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। हुजूर ने फरमाया, काफिर और मोमिन के बीच फर्क ही नमाज का। और हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल का हिसाब होगा। ये 2 हिसाब सबसे पहले। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका हिसाब आसान होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो 3 लोग भी बताए हैं जिनसे मेरा मालिक आसान हिसाब लेगा। या रसूल अल्लाह, कौन कौन से? हुजूर ने फरमाया, जिससे लोग तोड़ते थे पर वो जोड़ता था, रब आसान हिसाब लेगा। और करीम फरमाते हैं, ये आपने भूलने नहीं, ये लुब्बे लुबाब है सारी गुफ्तगू का, याद रख। फरमाया, जो तुझे महरूम करे उसे अता कर, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, और जो तुझसे ज्यादती करे तू उसे माफ कर दे। अल्लाह कयामत में तुझसे आसान हिसाब लेगा। अल्लाह तेरे लिए कयामत में आसानी पैदा कर देगा। मेरे भाइयों, एक और बंदा भी है जिससे कयामत में बड़ा आसान हिसाब होगा। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसके सीने में हसद नहीं ना होता, जिसके दिल में बुग़्ज़ नहीं होता, जिसके दिल में कीना नहीं होता, सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है। वो असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, ना कोई साडा दर्दी। वो जो सीना, बिल्कुल जिनका सीना बेकीना होता है ना, कुशादा दिल, सबके लिए प्यार, सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए वारफ्तगी, हर एक, सारे समझते हैं मुझसे ही प्यार ज्यादा है। सीना कुशादा है, दिल बड़ा है। फरमाया, जिनके सीने कुशादा होंगे, बुग़्ज़ से, अदावत से, हसद से, कीने से पाक होंगे, अल्लाह क़यामत में आसान हिसाब लेगा। अच्छा, मेरा विजदान कहता है कि मेरे नबी पाक के पाक लफ्जों का माना यह है, क़यामत में रब उनसे फरमाएगा, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया।
جن کے سینے صاف ہوں گے، دل صاف ہوں گے، پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہی، بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے وجود نو دھون دے نالوں اکو دھولا ٹکڑا دل دا۔ دل ہو صاف، دل ہو کشادہ، 14 طبق دلے دے اندر اسا تمبو وانگو تاڑے ہو۔ یہ تمبو دیکھ رہے ہو نا، چھاؤں دے رہا ہے نا، جل رہا ہے نا۔ درویش کہتے ہو 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تاڑے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے۔ کون دلان دیاں جانے ہوں اسا کیتی ہے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا مرن تو پہلو ہی مر گیا باہو، تا مطلب نو پایا ہے۔ چھوڑ دیے جائے سارے کینے، جب قیامت میں اللہ کے حضور حاضری کا ڈر ہو نا، تو پھر نہ بندہ بددیانت نہیں ہوتا، بے ایمان نہیں ہوتا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں بھی آئے تو کبھی بھی اس کی رال نہیں ٹپکتی، کبھی بھی اس کا دل للچاتا نہیں۔ اور اگر لوگ بددیانت ہو جائیں تے چوری ککھ دیوی تے چوری لاکھ دیوی، پھر لوگ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتے، پھر ذرا سی بات پہ بددیانت ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی۔ جب وہ خریدنے والے نے اسے کھودا تو اندر سے خزانہ نکل آیا۔ مجھے بتاؤ، خزانہ نکلے تو لوگ چھپاتے نہیں پھرتے، لوگ تہ کے اندر نہیں لے کے جاتے، وہ خزانہ نکل آیا۔ اس نے کیا کیا، وہ لے کے اس شخص کے پاس چلا گیا جس سے اس نے زمین خریدی تھی، کہنے لگا یار تیری زمین سے خزانہ نکل آیا، میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ تو نہیں نہ خریدا تھا۔ یہ ذرا دیانت کا عروج دیکھو، تقوی کا نور دیکھو، یہ دیکھو باطن کیسے تھے لوگوں کے، اربوں کروڑوں روپیہ یہ حضور بیان فرما رہے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ کریم فرماتے ہیں اس شخص نے جا کے کہا بھئی میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، لہذا یہ تیرا ہے۔ وہ بھی رب کا بندہ تھا، کہنے لگا میں نے نا زمین بیچی تھی اور جو کچھ ہے وہ سارا ہی بیچ دیا تھا، لہذا نکل آیا تو تیرا ہی ہے، میرا ہوتا تو جب میرے پاس تھی تب نکلتا، لہذا تیرا ہی ہے۔ دونوں میں بحث ہونے لگ گئی، وہ کہتا ہے تو رکھ، وہ کہتا ہے آج کل کیا ہوتا ہے، وہ ذرا مہنگی ہو گئی نا، سڑک گزر گئی، کہتے ہیں مکر جاؤ، زمین ذرا مہنگی ہو گئی ہے، کوئی تھوڑا ریٹ اور لگ گیا، خزانہ نکل آیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ دونوں ایک دانا کے پاس گئے اور جا کے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا ہمارے لیے، خزانہ نکل آیا زمین سے، تو اب میں اسے کہتا ہوں تو لے واپس، چونکہ تیری زمین سے نکلا ہے، تو یہ کہتا ہے میں نے زمین بیچی تو خزانہ بھی بیچ دیا۔ وہ دانا کہنے لگا تمہاری کوئی اولاد بھی ہے؟ ایک کہنے لگا میری بیٹی ہے، دوسرا کہنے لگا میرا بیٹا ہے، کہنے لگا دونوں کی شادی کر دو اور خزانہ دونوں کو دے دو۔ اور میرے بھائی جب حضرت شیخ ابو الحسن ایک درویش تھے مصر میں، ہر روز دعا مانگتے تھے یا اللہ تاجر کی ان 2 بیویوں پہ رحم فرما، یا اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں پہ رحم فرما۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہوا؟ فرمانے لگے یہاں مصر میں ایک تاجر رہتا تھا، اسے اکثر و بیشتر تجارت کی غرض سے ملک شام جانا پڑتا، تو اس نے سوچا وہاں نکاح نہ کر لوں، اس نے وہاں نکاح کر لیا۔ مالدار تھا، وہاں ایک بیوی رکھ لی، مکان رکھ لیا۔ اب یہ جو بیوی مصر میں تھی نا، اسے تھوڑا شک گزرا، بیوی بڑی گہری جاسوس ہوتی ہے، اسے سمجھ آ گئی کہ بدلے بدلے سے میرے محبوب نظر آتے ہیں، اسے سمجھ آ گئی کہ دھلے دھلے کپڑے آتے ہیں، وہ کیفیت ہی نہیں پہلے جو رنگ ہوتا تھا۔ ایک شخص کو پیسے دیے، کہا ذرا اس کی جاسوسی تو کر۔ شیخ فرماتے وہ ملک شام پہنچا، اس کے پیچھے پیچھے وہاں جا کے اس نے واپس آ کے خبر دی کہ تیرے شوہر نے تو نکاح کیا ہوا، لیکن اتفاق کی بات یہ کہ اس دفعہ جب یہ سفر سے آیا تو شدید بیمار تھا، بیوی حوصلے والی تھی، صبر والی تھی۔ اس نے سوچا کہ ذرا صحت اس کی ٹھیک ہوتی ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اور نکاح کر لیا ہے، لیکن اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہوئی، زیادہ بیمار ہوا حتیٰ کہ انتقال کر گیا۔ اولاد کوئی نہیں تھی، اس بیوی نے عدت گزاری اور پھر جتنی جائیداد تھی اس کا وہ حصہ جو دوسری بیوی کا بنتا تھا وہ سارا اونٹوں پہ رکھا
اور مصر سے لے کر شام پہنچی اپنے بھائیوں اور عزیزوں کے ساتھ، اور اسے جا کے کہنے لگی زمانہ تو نہیں جانتا پر میں تو جانتی ہوں نا، اللہ کو جواب دینا ہے، اس کی تو بھی بیوی ہے، جتنی میں حقدار ہوں تو بھی حقدار ہے، لہذا یہ حصہ تیرا رکھ لے۔ وہ کہنے لگی میری بہن اللہ تجھے جزا دے، جس رب کو تو نے قیامت میں حساب دینا میں نے بھی اسے ہی دینا ہے۔ میرا شوہر یقیناً میرا شوہر تھا، میرا اس سے نکاح ہوا تھا، پر اس دفعہ جب وہ آیا تو شدید بیمار تھا، کہنے لگا شاید میں بچ نہ سکوں۔ وہ ایک مکان مجھے دے گیا، کچھ مجھے میرا حصہ دے گیا اور مجھے طلاق دے گیا۔ کہنے لگا کہ تو جہاں چاہے نکاح کر لینا، میری صحت مجھے لگتا ہے کہ اب وقت جانے کا آ گیا۔ کہنے لگی بہن چونکہ مجھے طلاق ہو گئی تھی اب میں اس میں سے حصے دار، شیخ فرماتے گواہ دونوں کے پاس کوئی نہیں تھا، پر دونوں اللہ کو جواب دینا چاہتی تھی۔ اس تقوی کا مظاہرہ کیا، فرماتے میرا دل کرتا ہے جب بھی نماز پڑھتا ہوں تاجر کی دونوں بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں، فَوَا رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، محبوب تیرے رب کی قسم قیامت میں میں ان سے حساب لوں گا۔ یہ جو آخرت کا تصور ہے نا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جو بہترین اونٹ ہے وہ اللہ کے رستے میں خرچ کر دو، خیرات کر دو، بہترین۔ شام کو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو وہ جس اونٹ کے بارے میں آپ اشارہ کر کے گئے تھے خرچ کر دینا، اللہ کے رستے میں دے دینا، وہ بندھا ہوا ہے، اور اس سے جو دوسرے نمبر کا کم، اس سے جو کم قیمت کا تھا، باقی سب میں بہتر لیکن اس سے کم قیمت کا، وہ اونٹ آپ کے غلام نے اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا، خیرات کر دیا۔ تو آپ فرمانے لگے یار میں نے تمہیں کہا تھا یہ اونٹ دینا۔ وہ کہنے لگا حضور یہ تو آپ کی سواری کا اونٹ ہے نا، تو میں نے چاہا تھا جو آپ کی سواری کا اونٹ ہے وہ رکھ لیا جائے۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں سواری کے لیے تو تجھے کہہ رہا تھا خرچ کر دے، پر دنیا کی سواری کے لیے نہیں، آخرت کی سواری کے لیے۔ وہ جو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو میں نے کچھ بھیجا ہوا تو ہو، وہاں میرے پاس کوئی خزانہ تو ہو، آخرت کی جمع پونجی تو ہو، کوئی ہو نا میرے پاس جو میں نے آخرت کے لیے۔ ناراض نہ ہونا، بہت سارے معاملات میں ہم اولاد سے نہیں مشورہ کرتے، نہیں گھر والوں سے پوچھتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے کیوں کہتے ہو مشورہ کر کے بتاؤں گا، بات کر کے بتاؤں گا۔ جب اپنے دنیاوی بہت سارے معاملات میں آزاد ہوتے ہو تو اپنی آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے کیوں ہم آزادی کے ساتھ فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضور نے پوچھا کیا ہے کھانے کے لیے؟ عرض کی حضور ایک بکری ذبح کی تھی، ساری بانٹ دی ہے، ایک دستی بچی ہے، ایک ٹانگ کی دستی کا کچھ حصہ بچا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو تم نے بانٹ دیا ہے وہ سارا ہی بچ گیا ہے۔ کیوں؟ وہ آخرت کے لیے جمع ہو گیا، وہ سارا بچ گیا۔ یہ جو تم نے کہا ہے نا یہ بچی ہے، یہ نہیں بچی، بچا تو وہ سارا ہے جو راہ خدا میں بانٹ دیا گیا۔ میرے عزیزو، اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں عاجز آدمی آپ سب سے زیادہ گناہگار صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ میں بھی آج نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کروں گا، آپ بھی نئے سرے سے اپنی زندگی پر غور کریں۔ میں بھی آج اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی مانگوں، ہم سب اللہ کے حضور حاضر ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، معافی مانگے، سارے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر فضل کرے اور ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی ذخیرہ کر سکے۔ آخرت کی فکر بڑی اہم چیز ہے۔ آخرت کی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، سارے دوست یہی کہتے ہیں، آپ میرے قریبی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو، پر اپنی آخرت کی فکر کرو۔ 2-2.5 سال ظاہری طور پر عمر کم تھی حضرت صدیق اکبر کی نبی پاک سے، لیکن ایک دن حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھ رہا ہوں آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے،
बाल मुबारक सफेद हो रहे, तो हुजूर फरमाने लगे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसिलात, फरमाए इस तरह की सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया। क्यों? इनमें क़यामत का जिक्र है, इनमें आखिरत का जिक्र है, अल्लाह के हुजूर हाजिरी का जिक्र। इन सूरतों ने, इनकी फिक्र ने, हुजूर फरमाते हैं, ये तिरमिजी शरीफ में मौजूद है, मुझे बूढ़ा कर दिया है। हम भी बूढ़े हो गए हैं पर औलाद की फिक्र में, हम भी बूढ़े हो गए हैं माल की फिक्र में। हमें भी कुछ थोड़ी फिक्र करनी चाहिए आखिरत की। आज से तैयारी शुरू करें, अभी से अपनी आखिरत के लिए गौर व फिक्र शुरू करें। एक बात अर्ज कर, आखिरत की फिक्र हो ना तो फिर बंदा बंदों के मामले में भी मोहतात होता है, बिला वजह इल्जाम नहीं लगाता, बिला वजह बदनाम नहीं करता। मैंने आज आपकी खिदमत में इस जुमे में एक खास अपने दिल का दर्द रखना है। किसी के बारे में भी प्रोपोगंडा छोड़ दे, किसी शख्स के बारे में भी गलत बात करनी छोड़ दे। पड़ोसी, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, जिसके बारे में हकायक का नहीं पता, उसके बारे में हमें अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, जवाब देना है। कोई भी किसी भी की इज्जत पर हाथ डालना छोड़ दे। इस्लाम में चोर की सजा हाथ काटना है, लेकिन इस्लाम पहले गौर करता है चोरी क्यों की, असबाब क्या बने। हजरत अबाद बिन शर्जील रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने अपने पड़ोसी की बाग से कुछ फल ले लिए थे, कुछ खा लिए थे, कुछ मैंने अपनी चादर के पल्लू में छुपा लिए। इब्ने माजा में मौजूद है, मुस्नद अहमद में मौजूद है, दीगर कई कुतुब अहादीस में मौजूद है। फरमाते उसने मुझे पकड़ लिया, हुजूर की बारगाह में ले गया। तो नबी करीम ने मुझसे फरमाया क्यों चोरी की? बात को समझना। अर्ज की हुजूर बच्चे भूखे थे, तकलीफ में आ गया। अब पता है इस चोरी के लिए हुजूर ने क्या फैसला किया? नबी पाक उसके पड़ोसी से फरमाने लगे, जब भूखा था तुमने रोटी क्यों नहीं दी? जब ये जाहिल था इल्म क्यों नहीं दिया? और फरमाते हैं मेरी सजा हुजूर ने ये सुनाई कि एक ऊंट भर के माल का मुझे दिया गया। दोस्तों, इल्जाम तो लगा देते हो कि फला गरीब आदमी बार बार मांगता है, फला बार बार सताता है, फला कर्ज मांगता है। अपनी आखिरत से डरे, देखे तो सही लोग मजबूर क्यों है, तंग दस्त क्यों है, परेशान क्यों है। उस जगह पर जाएं, उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब, पूछेगा कौन? लोग तेरा जुर्म पूछेंगे, सबब पूछेगा कौन? लोग पूछते ही नहीं, तवज्जो ही नहीं करते कि जुर्म क्यों हुआ, उसकी नौइयत तक लोग जाते ही नहीं। खुदारा जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर खुद फरमाते हैं कि सरकार ने मुझसे पूछा कि अब्दुल्ला ये बात ठीक है कि तुम हर रोज ही नफली रोजा रखते हो और हर रात ही नफली इबादत करते हो? तो मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा ही है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा ना करो। वो नफली रोजा रखते थे, हर रोज हर रात नफली इबादत करते थे। तो महबूब ने उनसे तस्दीक कराने के बाद फरमाया ऐसा न करो, कभी रोजा रखा करो, कभी इफ्तार किया करो, और फरमाया कभी नमाज पढ़ा करो, कभी सो जाया करो। क्यों? इसलिए कि हुजूर फरमाने लगे तुम्हारे जिस्म का भी तुम पर हक है, तुम्हारी आंख का भी तुम पर हक है कि उसे नींद आती है, तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक है, और फरमाया तुमसे जो मुलाकात करने के लिए आता है उसका भी तुम पर हक है। तो ये लफ्ज कह के कि तुम्हारे अपने ऊपर भी हुकूक हैं, तुम्हारी ज़ात के भी तुम पर हक है। बाज़ लोग तसव्वुफ और तरीक़त के नाम पर बहुत मुश्किल बातें करते हैं और बहुत मुश्किल बातें सुनाते हैं, और बाज़ लोग फिर उन बातों का बड़ा सख्त और मुश्किल माना भी लेते हैं कि बड़ी शदीद जद्दोजहद करनी चाहिए, हमेशा रास्ता वही इख्तियार करना चाहिए जो मुशक्क़त वाला हो, हमेशा वही काम करने चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा दुश्वारी हो। ठीक है, बाज़ औक़ात मुशक्क़त वाले काम, मुजाहिदे वाले काम इंसान की नफ्स की तरबियत के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसी मुशक्क़तें, ऐसे मुजाहिदे जो इंसान को इतना कमज़ोर कर दें कि वो ज़रूरत के जो हुकूक है वो भी पूरे करने के काबिल ना रहे, उसकी सेहत पर ही असरअंदाज हो जाए, वो आने जाने वालों से मिलने के काबिल ही ना रहे, वो
دیگر اس کے ذمے جو اس کے خاندان کے قبیلے کے بال بچوں کے حقوق ہیں وہ ادا ہی نہ کر سکے تو اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ خود ساختہ تصوف اور خود ساختہ طریقت کا جو مفہوم لوگوں نے بنا لیا ہے وہ مفہوم بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ تھے شیخ المشائخ اور استاذ الاساتذہ حضرت شیخ محمد تحسین رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 50 سال کے لگ بھگ انہوں نے درس حدیث دیا ہے۔ تو میں ان پر ایک مضمون لکھ رہا تھا، میں نے ان سے عرض کی حضور آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ فرمانے لگے نہیں، میں عشاء جماعت سے پڑھتا ہوں، اس کو بھی سالوں بیت گئے، اور میں فجر جماعت سے پڑھتا ہوں، یہ بھی میری زندگی کا معمول ہے، لیکن میں سحری کے وقت اس لیے نہیں اٹھ پاتا کہ مجھے صبح 8 بجے بیٹھ کر بچوں کو درس حدیث پڑھانا ہوتا ہے، عشاء کے بعد مجھے مطالعہ کرنا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی میرے لیے نفلی عبادت ہے، لہٰذا میں رات کو بھی کتاب و سنت دیکھتا ہوں اور سارا دن بھی کتاب و سنت پڑھاتا ہوں، امید ہے میرا رب مجھے تہجد کا اجر بھی عطا کرے گا۔ عزیز دوست، آپ یاد رکھیے گا، اس کو سمجھیے گا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ بعض چیزوں کو زیادہ دشواری بنا لیتے ہیں۔ فلاں آدمی کو میں نے کبھی نفل پڑھتے نہیں دیکھا، یہ طریقت نہیں۔ کیا آپ نے اسے نفل پڑھتے نہیں دیکھا تو وہ صوفی نہیں؟ آپ یہ بتائیے کبھی فرض چھوڑتے تو نہیں دیکھا؟ کبھی اسے ضروریات دین کو چھوڑتے تو نہیں دیکھا؟ اور نفل تو ویسے بھی انسان کا رب سے ذاتی معاملہ، ہو سکتا ہے سامنے والا چھپ کے پڑھتا ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے لمحے میں پڑھتا ہو جب وہ سمجھے کہ اس وقت مجھے تنہائی میسر ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ جن جن چیزوں کو اللہ رسول نے جائز قرار دیا ہے وہ کوئی شخص بھی استعمال کرتا ہے تو اس کو کوئی شخص ناجائز کر سکتا نہیں، کسی کو بھی اس کا اختیار اور حق حاصل نہیں ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، بعد میں رخصت دے دی، اجازت دے دی، فرمایا چاہے کرو چاہے نہ کرو، نہ کرنے کی اجازت دے دی، پہلے سرکار نے کیا۔ تو بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ کام کرتے رہے، حضور نے اجازت دی تھی لیکن انہوں نے اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو محبوب نے اللہ کی حمد کی اور حضور فرمانے لگے یہ بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ان کاموں سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں، یعنی جس رخصت اور گنجائش پر میں عمل کر رہا ہوں اللہ کا محبوب ہو کے وہ اس چیز کو چھوڑ رہے ہیں، اس سے اعتراض برت رہے ہیں، حالانکہ میں اجازت دے رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا خوبصورت انداز میں اس سارے مفہوم کو اتنا سمیٹا کہ اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اللہ کے محبوب فرمانے لگے مجھے اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جب میں کسی گنجائش پہ عمل کر رہا ہوں، جب میں کسی ضرورت پر عمل کر رہا ہوں، تو یہاں ایک دوست تشریف لائے ہمارے پاس تو وہ ہمیں مشورہ دینے لگے کہ آپ کے ہاں بچوں کو چھٹی ہوتی ہے تو وہ تقریباً 1.5 دن بنتا ہے، ظہر کی نماز کے بعد ہفتے کو وہ چلے جاتے ہیں اور اتوار کا سارا دن وہ چھٹی میں رہتے ہیں، تو یہ 1.5 دن پورا ان کا ضائع ہوتا ہے۔ تو یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح تو ایسا ہے کہ مدارس دینیہ میں کیا کام ہے چھٹی کا؟ تو میں نے ان سے کہا ہو سکتا ہے مدرسے کے طالب علموں کو بھی نیند آتی ہو سکتا ہے ان کا بھی کبھی کسی گراؤنڈ میں جا کے کھیلنے کو جی چاہتا ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں جس طرح کے عام بچے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ساری خواہشات ان کے اندر بھی پائی جاتی ہوں جو باقی لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ وہ پابندیاں کیوں لگاتے ہیں جو پابندی اللہ رسول نے نہیں لگائی؟ جس چیز کو شریعت نے بین نہیں کیا ہم کون ہوتے ہیں اس کو بین کرنے والے؟ سمجھیں؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، ہم اپنے وجود کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے۔
وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، ہم اس کے عابد ہیں، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہمیں اپنے نفس کو، اپنے وجود کو اس کی فرما برداری میں رکھنا۔ نفس کے حق کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواہش نفس میں اگر کوئی ناجائز چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کی تکمیل کے لیے بھی ہم دوڑ پڑیں گے، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ اجازت اس بات کی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، آپ اگر ان کا حصول چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں، تو آپ ضرور ان کو اختیار کریں، کوئی منع والی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا بعض لوگ نا بعض چیزوں پر شدت کرتے ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو نبی کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ایک شخص نے حضور سے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ تو صبر کا درس دیتے۔ تو نبی کریم نے فرمایا یہ جو آنسو نکل آئے ہیں نا، یہ بیٹے کی محبت کی علامت ہے۔ باقی فرمایا میرے دل اور زبان پر وہی ہے جس سے میرا رب راضی ہوتا ہے، میں اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کر رہا، اس کی تقدیر پر راضی ہوں۔ لیکن یہ کہ جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ فطری محبت رکھی، آپ اس کو بھی قبول نہیں کرتے بعض لوگ، تو کچھ لوگ بعض لوگوں پر زیادہ شدت کرتے ہیں، بعض لوگ بعض چیزوں کے معاملے میں زیادہ شدت کا۔ حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ نذرانہ دینا چاہا، ہدیہ دینا چاہا۔ ایک ہے آپ کسی سے مانگتے ہیں، ایک ہے کوئی آپ کو دیتا ہے، ان دونوں باتوں میں وہ جو تحفہ لینا دینا ہے اسے تو حضور نے فرمایا محبت بڑھتی ہے۔ تو حضرت یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم نے کچھ دیا تو حضرت عمر عرض کرنے لگے نہیں یا رسول اللہ ضرورت نہیں۔ تو محبوب نے فرمایا جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے فلاں صاحب کہتے ہیں ہم چندہ نہیں مانگتے، تو میں نے کہا وہ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، وہ چندہ نہیں مانگتے، وہ زیادہ پرہیزگار ہونا چاہتے ہیں، زیادہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ورنہ نبی پاک نے تو اعلان کیا ہے کہ تبوک پہ جانا ہے، مجاہدوں کو چندے کی ضرورت ہے۔ اعلان کیا کہ نہیں کیا رسول پاک نے؟ تو آپ اس کو علماء کی توہین کا پہلو بنائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا؟ اگرچہ مالک کے کل ہیں لیکن حضور نے اعلان کیا، اور قرآن مجید میں تو کفار نے شکوہ کیا ہے کہ رب ہم سے مانگتا ہے معاذ اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، یا آپ 28ویں پارے میں دیکھ لیں کہ رب کہتا ہے قرض حسنہ دو، تو آپ کیا معاذ اللہ یہ آیتیں دے کے اللہ پر تنقید کریں گے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت کہ اللہ لوگوں سے کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، اور ایک جگہ نہیں جگہ جگہ کہتا ہے۔ آپ کچھ زیادہ نیک ہونا چاہتے ہیں، یعنی جس بات کا اللہ اعلان کر رہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تمہیں دیا ہے میری راہ میں خرچ کرو، جس کا حضور اعلان کر رہے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا جی ہو مولوی چندے مانگتے، او خدا کے بندے، جو کام عین کتاب و سنت میں موجود ہے، تم کو ضرورت سے زیادہ نیک ہونا چاہتے ہو تو یہ تمہارا خود ساختہ دین ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، یہ تمہارا۔ اور لوگ ہیں کہ کہہ رہے واہ واہ بڑی بات ہے۔ تو اس لیے ہمارے وجود کا بھی ہم پر حق ہے۔ چند ایک نفس کے حقوق آج بیان کرنے۔ سب سے پہلا ہمارے نفس کا ہم پر حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنے اوپر غور کریں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، فرمایا بلکہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اسے اپنا پتہ ہے، بہانے بنائے تو بات الگ ہے، یہ خود پر گواہ ہے، اسے خبر ہے۔ انسان عالم اصغر ہے، ہم نہ اپنے آپ کو پہچانتے نہیں، ہمیں اپنی خوبیوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو ہم استاذ کے پاس جاتے ہیں نا، یہ جو ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں نا، وہ ہمیں نکھار کے نا تو وہ ہماری خوبیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر صلاحیت ہے۔ وہ تراش کے نا پتھر کو تو اسے ہیرا بنا دیتے ہیں، وہ نکموں کو کام کا بنا دیتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمارے اپنے آپ سے آگاہ کر دیتے ہیں، یعنی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، وہ جو تیرا جینا اوکھا کر دینا۔ مشکل نہیں میں کہتا، اگرچہ اردو ہے لیکن مشکل اور اوکھا
یہ اوکھا ذرا زیادہ وزنی ہے. جو جینا اوکھا کر دے وہ درویش ہوتا ہے. جو تیرے لیے مشکل کر دے بھائی اپنے آپ کو پہچانے, اپنے اوپر غور کریں. اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور بنانے والا کہتا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنانے والا کہتا ہے میں نے تجھے بڑی بہترین ساخت میں بنایا. او انسان میں نے تجھے بڑا ہی سونا بنایا. کوئی تیرے ناک پر تنقید کرے تو کرے, تو کہ تجھے پتہ نہیں یہ چاہت کس کی ہے, میں مرضی سے نہیں بنا, یہ بنانے والے نے بنایا ہے. اس نے تجھے سونا بنایا, تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. تو جو ہے نا خدا جانے بلندی ہے کہ پشتی پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. تو اپنے قد سے بھی پیار کر, تو اپنے رنگ سے بھی پیار کر, تو اپنے وجود کی ساخت سے بھی پیار کر. اور پھر وہ کہتا ہے تجھے بنایا, باقی سارا کچھ تیرے لیے بنایا. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. رب کہتا ہے زمین میں جو کچھ ہے نا میں نے سارا تیرے لیے بنایا. تجھے اللہ رسول کے لیے بنایا ہے, اور باقی زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا تو پہچانتا ہی نہیں. یہ ہر چیز مسخر ہے تیرے سامنے. اتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے اور ایک عام آدمی ہلکی سی چھڑی لے کے اسے چلا رہا ہوتا ہے. اونٹ کتنا لمبا چوڑا وزنی ہوتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس کے ناک میں نکیل ڈال کے اسے گھما رہا ہوتا ہے. کتنی بڑی بھینس ہوتی ہے لیکن چھوٹے سے بچے نے مہار پکڑی ہوئی ہوتی ہے. ایک عام آدمی پائلٹ بن کر جہاز پہ بیٹھتا ہے اور منو ٹنوں کے حساب سے وزن ہے, افراد ہے, لیکن ہواؤں پر سواری کر کے اسے چیرتا ہوا وہ مہینوں کی منزلیں گھنٹوں میں طے کر کے کراس کرتا ہے. تسخیر کائنات کے لیے تجھے بنایا ہے, تو سو رہا ہے, تو جاگتا ہی نہیں, تو اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں. اقبال سے کسی نے کہا میں رب تک جانا چاہتا ہوں, تو اقبال کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو بندے کے مقام کوئی نہیں سمجھ سکا ابھی تک. من عرف نفسہ فقد عرف ربا. درویش کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہی تو اپنے رب کو پہچان گیا. اپنی قدر کو پہچانے, اپنی اہمیت کو پہچانے. آپ کے اندر بڑی صلاحیت پنہا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو گئے, کام نہیں ملتا, کاروبار نہیں چلتا, اور تیرے پاس بڑا کچھ ہے یار, کام نہیں بھی ملتا. تو اگر وقتی طور پر کوئی حالات خراب ہیں تو اپنا قد کاٹ تو دیکھ, اپنا حسن تو دیکھ, اپنی سوچ تو دیکھ, تفکرات تو دیکھ. تجھے بنانے والے نے کوئی کمی چھوڑی نہیں, اس نے کمال کر دیا ہے. قدرت نے رنگ بھر دی ہے تیرے وجود میں. کبھی تو اپنے رب کے شاہکار ہونے کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھے, تجھے اپنے آپ سے پیار ہو جائے, تجھے اپنے آپ سے محبت ہو جائے. وہ میں کبھی تنقید کیا کرتا تھا کہ یہ جوان شیشوں اور آئینوں کے سامنے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں. تو ایک دن ایک سادے سے بزرگ مجھے کہنے لگے یہ جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے نا یہ بھی رب کی تخلیق کوئی دیکھ رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کریم نے کمال نہیں کر دیا مجھے بنانے والا, حج نہیں کر دی, کیا حسن کے جلوے, کیا خوبصورتی اور کیا نورانیت اس نے پیدا کی ہے انسانی. اور پھر یہ جو دیا بن مانگے دیا. ایک بات یہ کہ اپنے نفس کو پہچانے, اور دوسری بات یہ ہے کہ عزت نفس کا بھی خیال کریں, اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. اللہ نے عزت دی ہے تو اپنے آپ کو ذلت کی جگہ پر کھڑا نہ کریں, تہمت والی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں. کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کریں. جھکنا ہے رب رسول کے سامنے, بلا وجہ دنیا داروں کے, سیٹھوں, نوابوں کے اور وزیروں مشیروں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا نہ کریں. کسی کی گاڑی کے پیچھے بھاگ کے اللہ کی دی ہوئی شان کو کمزور نہ کریں. ذلت کی جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا نہ کریں. شریعت اسلامیہ نے مومن کا وقار کیا بیان کیا ہے. رب کریم نے فرشتوں سے جب مشورہ کیا تھا نا بندہ بنانے کے لیے, انسان کی تخلیق کے لیے, تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین پہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں. اوہو, کبھی آپ اس کو سمجھ جائے نا کہ یہ عزت کا تاج کیا ہے.
رب کہتا ہے میں نے تجھے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے تو نائب ہے میرا، اور کتنا تو پروقار ہے اور تو کتنا طاقتور ہے انسان، تیرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ کریم فرماتے ہیں رب نے اپنی امانت زمین و آسمان پر رکھنی چاہیے تو زمین و آسمان نے انکار کر دیا اللہ کی امانت کو اٹھانے سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا، کہا مالک میں تیری امانت اٹھاؤں گا، میں تیرا نام لے کے گلیوں میں گھوموں گا، میں تیری توحید کے ڈنکے بجاؤں گا۔ حضرت انسان نے کہا میں تیرے نام کے نعرے لگاؤں گا، میں تیری عبادت کروں گا، میں تیرے لیے نکلوں گا، میں تیرے لیے خیرات کروں گا، میں تیرے رستے میں اپنی صلاحیت۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے امانت اٹھائی اور کہا مالک میں نکلوں گا تیرے نام کی سربلندی کے لیے، میں تیرے نام پر جہاد کروں گا، اگر جان دینی پڑی تو دعائیں مانگ مانگ کے کہوں گا مالک میں تیرے رستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کی امانت کو حضرت انسان کیوں اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا کرے، کیوں کمزور کرے؟ بہت پہلے کہا تھا فقیر آدمی ہوں، جو باتیں کہتا ہوں کوشش کرتا ہوں سوچ سمجھ کے کہوں۔ بہت پہلے کہا تھا میں نے کہ جو اپنی برادری کو بڑا جانتا ہے اس کی زیادتی نہیں، زیادتی اس کی ہے جو اپنی برادری کو سب سے چھوٹا جانتا ہے۔ تو بڑا نالائق ہے، تو کہتا ہے میں چھوٹی برادری میں پیدا ہوا ہوں، تو مرضی سے پیدا ہوا ہے، یہاں تجھے تیرے رب نے پیدا کیا ہے۔ جو ماں تیرے، میں نے ایک دفعہ کہا کچھ دوستوں سے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا اپنے والد صاحب کے مزار پہ۔ کہنے لگے پیر تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ عالم تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کسی بہت بڑے ادارے میں کسی صدر نشین کی سیٹ پہ بیٹھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں، وہ ٹریکٹر پر بیٹھ کر کھیتوں میں ہل چلاتے تھے، شام کو بھینسوں کا دودھ دھوتے تھے، وہ کسان تھے، وہ محنت کرتے تھے، پھر وہ تاجر تھے، چھوٹی سی تجارت کرتے تھے۔ لیکن مجھے اگر کوئی کائنات میں پوچھے گا نا خوش نصیب کتنے ہو، تو میں کہوں گا میں نے اس طرح کا باپ نہیں دیکھا جس طرح کا اپنا باپ دیکھا، اس لیے کہ میری شخصیت میں اگر کوئی نکھار ہے تو سب سے زیادہ رنگ میرے ابا جی کے بھرے ہوئے، میں کیسے انکار کروں؟ سب سے زیادہ ان کے دیے ہوئے رنگ ہیں شخصیت کے اندر، ماں باپ کے۔ وہ بھائیوں ناز کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے، کبھی اپنے آپ کو رسوائی والی جگہ پہ کھڑا نہ کریں، کبھی اپنے آپ کو کمزور نہ کریں، مضبوط رہیں، طاقتور رہیں۔ اور تیسری بات، ایک تو اپنے نفس کو پہچاننا ہے، دوسرا اپنی عزت کرنی ہے۔ کس کی عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت کرنی، تکبر نہیں کرنا، اپنی عزت کرنی ہے۔ عربی کے کسی شاعر نے کہا تھا جو اپنی عزت نہیں نہ کرتا اس کی عزت بھی کوئی نہیں کرتا۔ اب وہ آپ نے ایک عام محاورہ سنا ہوگا، اپنی عزت بندے کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ آپ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی ذلت ہو، آپ اپنی عزت کریں، آپ اپنی تکریم کریں، آپ اپنے وقار کو بلند رکھیں، آپ کبھی بھی اپنے لہجے کو، معیار کو کمزور نہ ہونے، آپ فکری توانائی کا ہمیشہ مظاہرہ کریں، طاقتور رہیں، کمزور نہ پڑیں کبھی بھی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی تربیت کریں۔ جس طرح انسان اپنے وجود کی نشو و نما کرتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ کھاؤں گا تو طاقت ہوگی، یہ کھاؤں گا تو بیمار ہوں گا، یہ کھاؤں گا تو میں فریش رہوں گا، یہ کھانے سے میری طبیعت میں درد ہوگی۔ اسی طرح وہ اپنی تربیت کرے، اپنی نشو و نما کرے، اپنی روحانی تربیت پر توجہ دے۔ وہ دیکھے یہ کام کرنے سے میری طبیعت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اس بری صحبت میں بیٹھنے سے میرے اندر بعض بری چیزیں آتی ہیں، اس کے پاس بیٹھنے سے سوچے میری گدلی میلی کچیلی ہوتی، اور اس شخص کی صحبت جو ہے وہ مجھے تازہ کرتی ہے، اللہ کے قریب کرتی۔ تربیت نفس پر توجہ دیں، اپنی باطنی کیفیات کو ملاحظہ کریں۔ اپنی تربیت سب سے زیادہ انسان خود کر سکتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، وہ خود محسوس کرے کہ کہاں کہاں میرے اندر غلطیاں ہیں، کہاں کہاں میرے اندر کمزوریاں ہیں، وہ ان ساری چیزوں پر متوجہ رہے۔ ڈاکٹر نے دوائی دینی ہوتی ہے، اور دوائی دینے کے بعد وہ کہتا ہے یہ نسخہ ہے اور یہ کھانے کی ترتیب ہے اور یہ آپ کی پرہیز ہے۔ اب مریض کہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب کوئی نظر کریں آپ،
تاکہ میں نہ نظر سے ٹھیک ہو جاؤں، تو ڈاکٹر کہے گا میری نظر یہی ہے جو میں نے نسخہ لکھا ہے نا، یہی نسخہ ہے، یہ دوائی کھائیں۔ یہ وہ لوگ آتے ہیں پیر صاحب کے پاس، کہتے ہیں کوئی نظر کرے میں نیک ہو جاؤں۔ بھی پیر صاحب نے نسخہ بتایا نا، 5 نمازیں پڑھو، نماز کے بعد یہ والا ذکر کرو، پیر صاحب نے بتایا نا اس کام سے پرہیز کرو، تو آپ ان بات مانیں، انشاءاللہ اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ آپ اس نسخے پر، وہ پیر فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آل و معاد شریف والے فرمایا کرتے تھے، مرید کہندے نے سانو نمازاں نہ پڑھاؤ، تو مجھے ابو جہل نے کھڑا کر کے کہا تھا کہ پہلے تو ان کے پاس جانا نہ، اور اگر جانا تو ان کا کلام نہ سننا۔ اب بات کو سمجھے، یہ انہوں نے تو اس لفظ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تانے کے طور پر کہا تھا، لیکن آپ اس لفظ کی معنویت میں اتریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو گفتگو ہے، وہ جو بات کرتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں، اس کا جادو ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ انہوں نے جس لہجے میں کہا، وہ جس طرح کہا، وہ بات اور ہے، لیکن وہ جادو کی حد تک اس کلام کے اثر کو سمجھنے لگے۔ یہ ذرا غور فرمائیں آپ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی تاثیر کے تعلق سے، اپنی تعلیم کے تعلق سے، اپنے اسرار و رموز کے تعلق سے اتنی معنی خیز کتاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے خطابت کے لیے نہ پڑھا جائے، اسے فقط ثواب کے لیے نہ پڑھا جائے، اس کو عملی زندگی کے نفاذ کے لیے پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ نئی دکان شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے تلاوت کرانی ہے۔ میرا گمان ہے، اچھا گمان میرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسی لیے تلاوت کراتا ہوں کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح قرآن نے بتایا۔ میرا خیال ہے اسی لیے کراتے ہوں گے۔ سویرے آ کے جو صبح دکان پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہوں گے کہ میں ساری تجارت قرآن کے طریقے کے مطابق بیان، اسی لیے پڑھتے ہوں گے نا۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ وہ جس قرآن کی تلاوت سے آغاز کرا رہا ہے، اس قرآن کے مطابق وہ تجارت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید صحیفہ انقلاب ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اب نہ آہستہ آہستہ انسان چونکہ تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے، اسمارٹ فون جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب کوئی نہ کرے، 2 4 5 گھنٹے اکیلے بیٹھنا پڑے تو اب انسان بور نہیں ہوتا، چونکہ اس کی ایک الگ سے اس کو کمپنی ملتی ہے۔ تو بعض ممالک میں اب یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق اور نکاح سے پہلے جس طرح کا بھی کہیں کچھ طریقہ ہے، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کو کچھ کورسز کرائے جائیں، کیونکہ بالکل تنہا رہنے کے عادی ہیں تو شادی زیادہ چلتی نہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ اس پر باقاعدہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے، ان سے کچھ ذہن سازی کرائی جاتی ہے، ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے، کسی اور کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اور یہ مرض صرف بچوں میں نہیں، بچیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ لائف بڑی آسانی والی ہے، آسودگی والی ہے، اور لاڈ پیار کے نام پر ہی بچے خراب ہوتے ہیں نا جی۔ ہم نے کبھی بچی سے کوئی کام نہیں کہا تو آپ نے غلط کیا نا، کوئی کام نہیں کہا، کہنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گی؟ اب اس پر مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اس پر لوگ بڑا کچھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میاں بیوی کے حقوق پر۔ اور یہ بھی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں ساری آسانیاں موجود ہوں لیکن میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو تو اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ لیکن بڑی غربت ہو، بڑی آزمائش ہو، بعض چیزوں کی بظاہر قلت بھی ہو، لیکن ازدواجی زندگی خوشگوار ہو تو وقت اچھا گزرتا ہے۔ اب اس پر بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے۔ جو نفسیات، انسانی نفسیات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس پر بڑا کچھ لکھا ہے کہ کیا کیا سمجھایا جائے، قائل کیا جائے۔
لیکن ایک جملہ ہے قرآن پاک کا، فقط ایک جملہ، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، ڈھونڈ لیں آپ تاریخ ساری، نزول قرآن سے قبل بھی اور نزول قرآن کے بعد بھی یہ جملہ کسی نے نہیں کہا، جو صرف قرآن مجید نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، بس اس ایک جملے کے اندر اگر ازدواجی زندگی کو بند کر دیا جائے، تین باتیں مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھی، بڑا کچھ لکھا ہے، تین باتیں۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں انسان جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا، جتنا مرضی حسین و جمیل ہو لیکن اگر اس نے لباس نہ پہنا ہوا ہو تو وہ حسین و جمیل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی بھی ہو، رہبانیت والا نہ ہو، وہ آزاد نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے وجود پر جتنے بھی عیب ہوں لباس اسے چھپا دیتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جاتے ہیں، عیب چھپ جاتے ہیں، وقت گزرنے لگتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اثر گرمی کا ہو یا اثر سردی کا ہو، اس اثر سے انسان کو لباس ہی بچاتا ہے۔ اگر سردیوں میں کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ مجھے ذرا موٹے کپڑے پہننے ہیں، تو گرمیوں میں بھی دھوپ شدید ہو تو پھر بھی سر پر لباس کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ گرمی زیادہ تکلیف، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ ایک دوسرے کو اثرات سے تکالیف سے بچاتے ہیں۔ قرآن مجید عملی زندگی کے اندر اگر نافذ کر دیا جائے، روزمرہ کے معاملات اس ترتیب سے طے کیے جائیں جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، کیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کتنا مشکل ہو گیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا۔ ماننے والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جو ماننے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حلال حرام کی تمیز کو سمجھیں، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ وہ اس پر لا تو لا اللہ کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ بھی تو ایک صورت دیکھے نا، یہ بھی تو ایک حال ہے نا، ایک جزیہ میں نے فلانے سے بھی پوچھ لیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، فرمایا ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، کریم محبوب فرماتے تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے۔ یہ امت وسط ہے، یہ وہ امت ہے اخرجت للناس جو دوسروں کے لیے امامت کا درجہ رکھتی، ان کو مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے، مشکوک چیزوں سے۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہو، قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے نا تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے، انسان کو مزہ آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، وہ صرف نماز ترجمے سے یاد کریں، میرا خیال ہے، میں امید کرتا ہوں کہ نماز میں دل لگنے لگے گا۔ آپ کو پتہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ رب فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آدھی سورہ فاتحہ میری ہے اور آدھی میرے۔ اگر یہ بات ہمارے پیش نظر ہو اور پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں تو لطف نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب اس نے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اس نے رب کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کیا ہے۔ اور اب جب اس نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اب بندے نے اپنی بات شروع کی۔ اب اس نے کہا یا اللہ میرے ذہن کو بھٹکنے سے بچا، وسوسوں کے غلبے سے بچا، مجھے ذہنی انتشار سے بچا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ افراط و تفرید کا شکار ہوئے، گمراہ ہوئے، جن پر غضب ہوا، کوئی ادھر جھک گئے کوئی ادھر جھک گئے، ان سے بچا کے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ پر میں یہ جو دعائیں وہ مانگ رہا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے،
آپ کبھی قرآن مجید کو اس کے ترجموں کے ساتھ، اس کی افادیت کے ساتھ آپ غور تو کریں، لیکن کیا کریں، نئے نئے کورسز سارے کر لیتے ہیں، ہر محکمہ نئے نئے کورسز کراتا ہے، نوکریاں بچانے کے لیے سارے کورس کرتے ہیں، نیا کورس آ گیا ہے۔ میں کبھی ہم جایا کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ کسی موقع پر پٹوار خانے، تو پٹواری جب اتارتا تھا نا اوپر سے رجسٹر، یا کبھی بینک میں یا کسی اور ادارے میں، تو وہ رجسٹر اترتے اترتے سارے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے تھے۔ لیکن اب کمپیوٹر آ گیا ہے، میرا نہیں خیال کسی نے نوکری چھوڑی ہو کہ مجھ سے نہیں سیکھا جاتا، میرا ریزائن لے لو، میں نہیں سیکھ سکتا، کسی نے نہیں چھوڑی۔ لیکن آج آپ کسی سے کہیں کہ تو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھ، تو وہ کہتا ہے میری تو عمر ہی 50 سال ہو گئی، اب تو زبان موٹی ہو گئی۔ 40-50 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے لوگوں نے کورسز کر لیے، کمپیوٹر سیکھ لیا، نظام مرتب کر لیا، لیکن اپنی قبر اشر بچانے کے لیے قرآن نہیں سیکھا۔ توجہ نہیں کریں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ ایک رائٹر ہے، اگرچہ وہ کسی خاص مذہب کا پابند نہیں ہے، لیکن نفسیات پر اچھا کلام لکھتا ہے۔ اس سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں بے چینی اور بے قراری والی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں، کوئی حل بتائیں۔ تو اس نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کرو۔ کس کی؟ ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا بولیں، کس کی؟ بس وقت ہو گیا ہے نماز کا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سورہ یوسف پڑھو۔ تو اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے اسے کھڑے ہو کے کہا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے ذہنی ٹینشن کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا سورہ یوسف تمہیں بتائے گی۔ کبھی کبھی انسان بڑا لاڈلا ہوتا ہے اور کبھی کبھی وہ تماچے کھا رہا ہوتا ہے۔ وہی انسان ہوتا ہے جو کبھی کنویں میں ہوتا ہے اور کبھی مصر کا شہزادہ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف تمہیں بتائے گی کہ یہ جو انسان کے زندگی کے پیچ و تاب ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ فرمایا تمہیں سورہ یوسف بتائے گی کہ اگر تم کسی ملک کے قیدی بن جاؤ، یا کسی وقت تم جیل میں چلے جاؤ، یا کسی وقت تمہیں ڈھیروں تکلیفیں آ جائیں، تو یہ مت سمجھنا کہ زندگی یہاں ختم ہو گئی ہے، کسی مایوسی کا شکار نہ ہونا۔ کبھی کبھی کسی جگہ انسان قیدی ہوتا ہے، رب وہاں سے نکال کے اسے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے پورے پیچ و تاب کو سمجھنے کے لیے، اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ فکری توانائی اور ذہنی آسودگی کے لیے قرآن مجید کو سمجھا جائے تو سب سے پہلے تعمیر شخصیت ہوتی ہے۔ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن پاتا ہے۔ لیکن ایک طالب علم نے مجھ سے کہا تھا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کوئی طریقہ بتائیں۔ میں کہا تو تقریر واسطے مطالعہ کرنا ہے، وہ نہیں ہونا تیرے کو، تو اپنی تعمیر کے لیے مطالعہ کر کہ میں نے سیکھنا ہے میں کیسے اپنی تعمیر کر سکتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت تیرے ساتھ باتیں کر، تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ عروج دے گا، اور اسی کی وجہ سے لوگ رسوا ہوں گے۔ جو اس سے تھام لیں گے عروج پا جائیں گے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس قدر سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت ضرور کرتے، اور امام شافعی فرماتے ہیں یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ عصر۔ تم ایک سورہ مبارکہ کے معانی اور مفاہیم ہی سمجھ لو۔ رب کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے۔ یا اللہ سارے؟ فرمائے نہیں، جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں وہ نقصان میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، اور صرف اپنے لیے نہ کریں، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کریں۔ اور جب انسان حق بات کہتا ہے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کریں۔ ایمان، اعمال حسنہ، تاکید حق، تلقین حق اور تاکید صبر،
یہ مکمل دین ہے ایمانیات کے بعد، لیکن شرط یہ ہے کہ اس صورت کے پہلو کے مطابق، اس کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا جائے. کچھ توجہ کریں قرآن مجید پر، اس پر غور کریں، اس کو گہرائی سے پڑھنا شروع کریں، اور اس کے مطابق دوسروں کو تو تلقین کریں گے لیکن اس کا درجہ دوسرا رکھیں، اپنے روزمرہ کے معاملات اس کے مطابق ترتیب دیں. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اس ادارے کو کامیابیاں عطا فرما. جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، یاد رکھنے کی، سمجھنے کی اور آگے اس کے علوم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. امت کی خیر فرما، عالم اسلام پر فضل فرما، بالخصوص فلسطین کے مجبور، مقہور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ تعالی پاکستان کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، فضل والے فیصلے فرما، دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں ہمارا مقدر فرما، دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد.